اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، نر اور مادہ کے طور پر۔ انسانوں میں مرد اور عورتیں بنائیں تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس، جو جارڈن کا علاقہ تھا، جسے اس زمانے میں سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسبز و شاداب اور ہر قسم کے اناج اور پھلوں سے مالا مال تھی۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائیاں پائی جاتی تھی جو اس وقت اور کسی قوم میں موجود نہ تھی، اور نہ ہی اس سے پہلے کسی زمانے میں یہ برائیاں لوگوں میں پائی گئی تھی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جایا کرتے، اور یہ برائیاں اتنی عام ہو گئی تھی کہ لوگ ان کو برا کام سمجھتے ہی نہیں تھے اور اس بات پر خود پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس برائی کی شروعات شیطان نے کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور وہاں کے مردوں کو برائی کی طرف اکسایا اور بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی، اور اسی طرح قوم لوط کی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس راغب ہونا شروع ہو گئی۔ روئے زمین پر یہ برائی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے کی۔ آج بھی اس برائی کو لواطات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی اور کئی برس تک قوم کے اندر رہ کر دین حق کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ تم لوگ جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جانے لگے، اور اگر تم لوگ اس برائی اور بے حیائی سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن اللہ کا عذاب آن پہنچے گا، اور میں کسی اجر کے لیے یہ کام نہیں کر رہا۔ بے شک میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے جو سارے علم کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر قوم لوط کے دولت مند جو کہ امیر سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نصیحت مت کرو، تم پاک دامن بندے ہو، اور اگر نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے نکال باہر کریں گے۔ لوط کی نصیحت کا جب اس کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے افراد کے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم سے دین رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اسے کفر میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ اے میرے رب، یہ ایمان لانے والے اب نہیں ہیں، ان کا فیصلہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ان پر فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لینے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، 2 کم صورت خوبصورت ترین نوجوانوں کی شکل اختیار کر کے۔ لوط کو اپنی قوم کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے جب ایسے کم سن خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں ہزاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے۔ انہیں اپنے مہمانوں کی فکر لاحق ہونے لگی۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام ہی نہ کر دے، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو گھر کے اندر لے کر آ گئے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی قوم کے سرداروں اور امیروں کو گھر آئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ حضرت لوط کے گھر آن پہنچے اور لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو، یا تم کی بیٹیوں سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہشات کو ان سے پورا کرو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے، اے لوط، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تمہیں روک نہیں سکیں گے کہ وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے۔ اپنی بے بسی پر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، میں کسی زبردست سہارے کو حاصل کر کے ان کا مقابلہ کر پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور آپ کو گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔
ہم تک تو کیا وہ تم تک بھی کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو بھی ایمان لے کر آئے وہ صبح صادق سے پہلے بستی چھوڑ کر چلے جائیں اور خبردار کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایمان لانے والے سب افراد کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ پر ان کو کہا کہ بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ کافرہ تھی۔ اب فرشتوں کی زمین کو جڑ سے اکھاڑا اور پلٹ دیا اور تقریباً 40 کلومیٹر تک گہری زمین میں دنسا دیا اور پھر اوپر تیزاب اور پتھروں کی بارش کر دی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا گیا اور سب ہلاک کر دیے گئے۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر بھی کہتے ہیں، اور بہار لوط یا بہار مردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جس جگہ عذاب ہوا تھا اس جگہ سمندر میں مچھلی کو تو کیا کیڑا مکوڑا بھی پیدا نہیں ہو سکا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ پی لو تو فوراً الٹی آ جائے۔ گنہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ آج کچھ ماڈرن لوگ اور یہود و نصارہ اس قوم کو برا کام سمجھتے ہی نہیں، اور ایسے برے کاموں کو قوانین میں برا نہیں قرار دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور برے خیالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔